جو فلسطین سے متعلق جو ظلم ہو رہا ہے دنیا کے اندر، صرف یہ 7 اکتوبر 2023 نہیں ہے بلکہ اس کی بہت لمبی تاریخ ہے، بیک گراؤنڈ اس کا بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہے۔ آج کل کا ایک نام کا ملک ہے سیریا، اس کو ہم شام بولتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کا جب بائی نیم ذکر آتا ہے تو اس سے مطلب ملک شام نہیں ہے۔ پرشینز کے لیے ہم لوگ بول دیتے ہیں آتش پرست، ورنہ ادروائز ریلیجن کے اعتبار سے وہ دو خداؤں میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں، زورو-ایسٹیرین۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ شام اتنا بابرکت ہے جبکہ ہو کیا رہا ہے ادھر؟ شرک کا اڈا بنا ہوا ہے۔ مکہ کی بات، مدینہ کی بات، شام کی بات ہو رہی ہے کہ شام بہت مقدس سرزمین ہے۔ کو گولڈن ڈوم نظر آ رہا ہے، ڈوم آف دا راک جسے بولتے ہیں، لیکن وہ جس پورے پلیٹ فارم کے اوپر ہے نا، یہ پورا کمپاؤنڈ ہے اور یہ سارا کا سارا مسجد اقصی ہے۔ The oldest city in the world is Jericho۔ یہ جیروسلم کی بالکل ساتھ ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میپ کے اندر۔ آج کل کی بہت ریسنٹ جینیٹک ڈسکوریز ہوئی ہیں، کیونکہ ایک ہے نا کہ میں دعویٰ جو مرضی کرتا ہوں، میں لیٹس سپوز میں کہوں میں سید ہوں، ایک ہمارے پاس سب کے آپشن آ گیا ہے، جینیٹک سے بھی ہم چیک کر سکتے ہیں کہ جینیٹکس میچ کرتے ہیں کہ نہیں میچ کرتے اس کلیم کا، رائٹ؟ تو ماڈرن ڈے جو فلسطینی ہیں اور جو لیبنان میں بھی رہنے والے ہیں کہ اس علاقے کے جو رہنے والے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے جینیٹیکلی یہ ڈسینڈنٹس ہیں انہی کینائٹس کے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ کے اوپر اسپیشل عبادت کی غرض سے جانے کا کوئی اسپیشل ریوارڈ نہیں ہے، وہی ریوارڈ ہے جو کسی بھی مسجد میں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو فلسطین سے متعلق جو ظلم ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اور یہ ایک کنٹینیوس سلسلہ ہے، بہت عرصے کی بات ہے، صرف یہ 7 اکتوبر 2023 نہیں ہے بلکہ اس کی بہت لمبی تاریخ ہے، بیک گراؤنڈ اس کا بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہے۔ اور پھر اس کی کمپلیکیشن ایڈ ہو جاتی ہے جب ڈیفرنٹ پارٹیز جو ہیں وہ اپنے مرضی کے فیکٹس اینڈ فگرز کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے اندر ہیں کہ جہاں پر ہم لوگ اس کے لیے کوئی آواز ایک ٹالریبل لیول کے اوپر ریز کر سکتے ہیں۔ ایک خاص لیول تھریش ہولڈ ہم کراس کر جائیں گے تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد ہم بھی انٹالریبل بن جائیں گے۔ اس میں جب یہ واقعہ ہوا تھا، although اس موضوع کے اوپر میں نے ذاتی طور کے اوپر بہت دفعہ بات کی ہوئی ہے میں نے، لیکن جب یہ 7 اکتوبر والا واقعہ ہوا تھا تب اس کے بعد ظاہری بات ہے ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کے اندر، میں کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں۔ تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید بیسٹ چیز جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اویئرنیس اسپریڈ کرنے کی کوشش کروں، شاید میری سے زیادہ بہتر کنٹریبیوشن یہ ہو سکتی ہے۔ تو اس زمانے سے لے کے، اس وقت سے لے کے، اور میرے خیال میں 100+ 125 کے قریب میں ڈفرینٹ وینیوز کے اوپر لیکچرز کر چکا ہوں، آن لائن لوکیشنز کے اوپر، بڑی گیدرنگز کے اندر، بہت چھوٹی گیدرنگز کے اندر بھی، تاکہ اس کی اویئرنیس اسپریڈ کی جا سکے۔ یہ آپ کے سامنے ایک میپ نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، آئی ہوپ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی، اسکرین شیئرنگ کے اندر بھی ہے۔ تو جہاں جہاں میں جا کے بات کی ہے، ہمیشہ سب سے پہلے میں یہ اسکرین آن کرنے سے پہلے میں سارے پارٹیسپینٹ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اٹینڈ کرنے آئے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی اسکول کے بچے تھے، چاہے بڑی ایج کے تھے، میں نے کہا آپ لوگ جتنے بھی لوگ پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ اویئرنیس اسپریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوسٹ ہو گئیں، چاہے وہ روڈ کے اوپر سائڈ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ لوگ ایک اویئرنیس کر رہے ہیں، راستے تو بلاک نہیں کرنے کہیں پر بھی، کہیں پہ انارکی کریٹ نہیں کرنی، لیکن اویئرنیس اسپریڈ کرنے کے لیے میں کہا ٹاسک کیا ہوتا ہے، کیا چیز زیادہ اچھی ہوگی، ٹارگٹ کیا آپ کا؟ ٹارگٹ یہی ہے نا کہ سوشل میڈیا پوسٹ ہے تو وہ بیسٹ کیا ہوگا؟ وائرل ہو جائے، وہ بیسٹ یہ ہو گیا کہ وہ وائرل ہو جائے۔ اچھا، اگر یہ سچویشن نہیں بنتی یہ والی، اور ہم فزیکل کسی اسپیس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس میں تو بیسٹ سچویشن کیا ہوگی؟ ایکچوئل میڈیا جو ہے وہ آ جائے آپ کے پاس اور وہ آپ سے انٹرویو کرنا شروع ہو جائے اور کہے کہ بالکل ٹھیک ہے، فلسطینیوں کے حق کے لیے بتائیں یہ ہے کدھر دنیا میں، لوکیشن کیا ہے اس کی، جیوگرافک پوزیشن کیا ہے۔ تو یہاں پہ بہت سارے کیسز کے اندر یہ میری اپنی آبزرویشن تھی، تو میں نے اسٹوڈنٹ سے کہتا تھا، میپ نہیں دکھایا جو جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوتے تھے، کیونکہ زیادہ تر میں نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اندر کیا، تو اس لیے میں اسٹوڈنٹس بول رہا ہوں، ورنہ ادروائز جو پارٹیسپینٹس ہوتے تھے ان سے سوال پوچھتا تھا، ناٹ جسٹ کہ جو کم ایج کی ابھی جو اس وقت کے اسٹوڈنٹس ہیں، بلکہ جو بڑی ایج کے بھی لوگ تھے، all of them were not able to answer the question۔ لیس دین 50% ہاتھ کھڑا کرتے تھے ڈیئر کرنے کے لیے کہ یہ جگہ کدھر ہے، اور جب سوال پوچھتے تھے تو ان میں سے بھی بہت کم ہوتے تھے جو رائٹ صحیح طرح سے آنسر کر سکتے تھے۔ تو اس لیے اس کی اویئرنیس کے اندر جیوگرافک، ہسٹورک
اسلامک اسکرپچرس کے ساتھ اور پولیٹیکل سائنس کے سینس کے اندر، پالیٹکس کے سینس کے اندر یہ چاروں ڈومینس کور کرنا بہت ضروری ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک اسکرین شاٹ رکھا ہوا ہے، سمپل گوگل میپ سے لیا ہے میں نے اس کو، لیبلز ریموو کر کے، کیونکہ تقریباً فار دا لاسٹ فیو ملین ایئرس دنیا کا جو نقشہ ہے وہ یہی ہے۔ تو آپ کو جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ فوکسڈ ہے مڈل ایسٹ۔ مڈل ایسٹ جو ہے اس کو ہم لوگ مڈل ایسٹ کیوں بولتے ہیں؟ یہ ٹرم ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ یورپین سویلائزیشن کی ہے، اسپیشلی اگر ہم برٹش کی بات کریں یہ انہوں نے ٹرم بنائی تھی، کیونکہ میپ کے اندر اگر دیکھیں برٹن کہاں پہ آتا ہے، ان کے لیے تقریباً پوری دنیا، امریکاز کو چھوڑ دیں، دونوں امریکاز ساؤتھ اور نارتھ امریکہ کو چھوڑ دیں، ان کے لیے تو پوری دنیا ہی ایسٹ میں آتی ہے۔ یہ میرے لیے تو ایسٹ میں نہیں ہے نا، یہ سعودی عرب میرے لیے تو ایسٹ میں نہیں ہے، پاکستان کے لیے، ہمارے لیے تو ویسٹ میں ہے۔ تو اس لیے یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے تھا، پوری دنیا ان کے لیے ایسٹ میں آتی ہے، تو انہوں نے 3 زونز میں ڈیوائڈ کر دیا اسے، یورپ سے پیچھے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو 3 زون پہ ڈیوائڈ کر دیا۔ ایک تو بہت کامنلی ہم جانتے ہیں فار ایسٹ، جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں، ملیشیا کی بات کرنا چاہتے ہیں، انڈونیشیا، تو ہم کہتے ہیں فار ایسٹ، وہ ایسٹ جو بہت دور ہے ہم سے۔ پھر مڈل ایسٹ جو درمیان میں آتا ہے ہمارے لیے، ہم اردو میں سے بولتے ہیں مشرق وسطیٰ، اور پھر اس کے ساتھ نیئر ایسٹ بھی ایک ہے۔ نیئر ایسٹ میں بہت کم ممالک آتے ہیں، ان میں سے ٹرکی بھی شامل ہے جس کو وہ اس میں کرتے ہیں، جو ہمارے ان کے پوائنٹ آف ویو سے، برٹش کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لیے بہت قریب کا علاقہ ہے۔ پھر ایک اسلامک ٹرم ہے جو کہ ملک آج کل کا ایک نام کا ملک ہے سیریا، اس کو ہم شام بولتے ہیں، لیکن اسلامک لٹریچر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کا جب بائی نیم ذکر آتا ہے تو اس سے مطلب ملک شام نہیں ہے۔ آپ کو سب سے پہلے یہ میڈیٹرینین سی نظر آ رہا ہے، جسے ہم لوگ بولتے ہیں بحر روم بولتے ہیں، میڈیٹرینین سی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ یہ آپ کو فلسطین کی سرزمین نظر آ رہی ہے جس کے بیشتر حصے کے اوپر اس وقت اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ پھر آپ کو نارتھ کے اندر لیبنان نظر آ رہا ہے، سائیکل میں جائیں گے سیریا بھی ادھر آتا ہے، جارڈن بھی ادھر آتا ہے، سعودی عرب بھی آ جاتا ہے، اور پھر ایجپٹ افریقہ والا پارٹ نہیں، لیکن سنائی پیننسولا والا جو پارٹ ہے یہ ضرور ریلیونٹ ہے یہ والا۔ یہ سارے علاقے، یہ سارے ممالک جو ہیں یہ اس دور میں ارض شام کہلاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا تو یہ سارا ایریا جو تھا یہ شام کا علاقہ کہلایا جاتا تھا۔ اور اس سارے ایریا کے اندر جو تھرڈ ٹرم میں نے مینشن کی ہے وہ القدس کی، القدس نام کا اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کہیں کوئی ذکر نہیں آئے گا۔ ہاں جب فلسطین کا کاز ڈسکس ہو رہا ہوگا تب صرف وہ ٹرم آتی ہے۔ جو نام شہر کا چل رہا ہوگا وہ تو ہوتا ہے جیروسلم کا، جیروسلم کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس سچویشن کے اندر جو جیروسلم کا شہر ہے نا وہی ہمارے لیے، وہ ہمارے لٹریچر کے اندر وہی القدس ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے شام کے علاقہ، شام کی سلطنت، تو اس کے لیے انگلش لٹریچر کے اندر نا ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے، لیوانٹ بولتے ہیں اسے۔ یہ ٹرم میں نے ذاتی طور پہ پہلی دفعہ جب سنی تھی نا تو یہ وہ تب کی بات ہے جب یہ داعش کا فتنہ اٹھا تھا۔ تو داعش کو انگلش میں کیا بولتے تھے؟ آئسس بولتے تھے، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، لیکن اس کا ایک اور نام بھی تھا، آئزل بولتے تھے اسے، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوانٹ، یہ ٹرم بولا جاتا تھا۔ تقریباً جغرافیکلی وہی سارا ایریا جو ارض شام تھا حدیث کی ٹرم کے اندر، وہی جو ویسٹرن لٹریچر کے اندر وہ اولڈ ٹائم سے اس کو لیوانٹ بولتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک انسائکلوپیڈیا ریڈرز ڈائجسٹ کا 1978 کا ایڈیشن پیج 504 کے اوپر یہ میں نے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے کہ ایسٹرن پارٹ آف دا میڈیٹرینین ود اٹس آئلینڈ اینڈ نیبرنگ کنٹریز۔ تو یہ تقریباً سارا کا سارا ایریا جو ہے نا وہ یہ لیوانٹ کہلاتا ہے۔ تو فزیکل آئیڈینٹیفیکیشن سب سے پہلے یہ ہو گئی، مڈل ایسٹ، ارض شام، لیوانٹ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو جیروسلم کا یا القدس کا شہر کدھر ہے، یہ کہاں پر فال کرتا ہے یہ علاقہ۔ جیوگرافک سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اب ہم اس علاقے کی جو اسلام کے اندر جو اس کی امپورٹنس اور فرضیت ہے ہم اس کی طرف فوکس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں فرمائی ہے بات، جو ارض شام ہے اس کے بارے میں صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے۔ اب سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ٹریول کیا تھا اس علاقے میں؟ یس، ٹریول کیا تھا، لیکن کب؟ وہ اپنے اسلام اور وحی سے پہلے کے وقت میں۔
اس وقت میں ایز تاجر، ایز بزنس مین اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول کیا ہوا ہے، شام کی طرف ٹریول کیا ہوا ہے. اور پھر خاص طور پہ جو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو واقعہ ہے کہ ان کے لیے تجارتی قافلے لے کے جانا، تو وہ یس ٹریول کیا ہوا ہے لیکن بیفور پروفٹ ہوڈ. اب اس سلطنت کے اندر وحی کے بعد، اس سلطنت میں وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا نہیں ہوا تھا. اس سلطنت کے اندر کون لوگ آباد تھے؟ اس وقت آباد تھے یہاں پر، یہ بالکل بارڈر بنتا تھا جہاں پر کبھی پرشینز حاوی ہوتے تھے یا کبھی رومنز ہوتے تھے حاوی. رومنز ہیں تو وہ کرسچینٹی میں بلیو کرتے ہیں، لیکن کون سے والے کرسچینٹی کے ورژن کے اندر جو بلیو کرتا ہے ٹرینٹی کے اندر، تثلیث کے اندر بلیو کرتا ہے کہ خدا کے اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. ایٹ پیرلل ایٹ دا سیم ٹائم جو پرجینز تھے، پرجینز کے لیے ہم لوگ بول دیتے ہیں آتش پرست، ورنہ ادروائز ریلیجن کے اعتبار سے وہ دو خداؤں میں بلیو کرنے والے لوگ تھے. زورواسٹیرینز وہ دو خداؤں میں بلیو کرتے تھے، ایک گاڈ آف گڈ اور ایک گاڈ آف ایول. تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک تھا جو اس کو آکیوپائی کرتا تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ارض مقدس جو ہے، شام جو ہے وہ کتنا ہی بابرکت ہے. شام جو ہے وہ کتنا ہی بابرکت، بائی نیم یہاں پہ آیا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ شام اتنا بابرکت ہے، جبکہ آپ وہاں پہ دیکھیں کہ کون اس کو آکوپائی کر رہا ہے، ہو کیا رہا ہے ادھر، شرک کا اڈا بنا ہوا ہے، تو وہ بابرکت کیسے ہے؟ وہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے جو رحمت کے فرشتے ہیں انہوں نے ارض شام کو ڈھانپا ہوا ہے اپنے پروں سے. اور یہ بہت بڑا ایریا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا ایریا ہی ہے. ابھی ہم ایک شہر کی بات نہیں کر رہے، ہم مسجد اقصیٰ کی بات نہیں کر رہے، ہم پورے کے پورے ارض شام کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے چاروں طرف سے. اس سے یہ بھی بات پتہ لگتی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی جو مرضی چل رہی ہو، اس علاقے کی جو برکت ہے وہ ارسپیکٹیو ہے، ارسپیکٹیو آف گراؤنڈ ریالٹیز اور ہارش ریالٹیز. یعنی کہ ایون آج کل کے دور کے اندر بھی جو ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس علاقے کی جو ایک بلیسڈ ہونا ہے وہ ارسپیکٹیو آف گراؤنڈ ریالٹیز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بات کہی تو صحابہ کے لیے یقیناً ایک تھوڑے سے تعجب کی بات ضرور ہوگی کہ مکہ کی بات، مدینہ کی بات، شام کی بات ہو رہی ہے کہ شام بہت مقدس سرزمین ہے. یہ میں ویڈیو آپ کے سامنے پلے کر رہا ہوں، ایک ڈرون فوٹیج ہے، یہ اس شہر کی ہے جو القدس کا شہر ہے ہماری ٹرمینالوجی کے اندر. جیروسلم اس کو کہتے ہیں ادروائز، اور ہمیں ذاتی طور پہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم اس کو بھی جیروسلم کا نام لیں، لیکن اس کی جو یہ نام کی جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ہمارا نہیں بلکہ جوش ہسٹری کے ساتھ اس کو ریلیٹڈ ہے. یہ تو آپ کو ایک کمپاؤنڈ نظر آ رہا ہے، ایک تو آپ کو گولڈن ڈوم نظر آ رہا ہے، ڈوم آف دا راک جسے بولتے ہیں، لیکن وہ جس پورے پلیٹ فارم کے اوپر ہے نا، پورے پلیٹ فارم کے اوپر ہے، یہ پورا کمپاؤنڈ ہے، اور یہ سارا کا سارا مسجد اقصیٰ ہے. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اور کئی 10 11 12 کئی مساجد بن جاتی ہیں اس کے اندر. یہ سب کا سب جو ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے. یہ بہت بابرکت سرزمین ہے، یہ شہر بہت بابرکت ہے، اور جو آپ کو بیونڈ ہورائزن نہیں بھی نظر آ رہا وہ سب کچھ بابرکت ہے، وہ سب کچھ بابرکت ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد جو تھی وہ تھی مسجد حرام. پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی تھی؟ تو فرمایا گیا مسجد اقصیٰ. اور پھر پوچھا گیا کم کانا بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا گیپ تھا؟ تو فرمایا کہ 40 سنتن، ان دونوں کے درمیان میں 40 سال کا گیپ ہے، 40 سال کا گیپ ہے دونوں کے درمیان میں. اور ہر علاقے کی، ہر جگہ کی اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت رکھی ہے. جس طرح اگر ہم حرم میں ہوں، کعبے کے سامنے ہوں، تو وہاں پر سب سے زیادہ عبادت کی کون سی چیز ہوتی ہے، فضیلت والی کون سی چیز ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا. اسی طرح ہی مسجد اقصیٰ کے اندر جو سب سے زیادہ فضیلت ہوگی جس چیز کی، وہ ہوگی وہاں پہ نفلی نماز ادا کرنا. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی ثواب ہوگا، وہاں پہ آپ کو صدقات کر رہے ہوں گے اس کا بھی ہر چیز کا ثواب ہوگا، لیکن نفلی نماز پڑھنے کا جو ثواب ہوگا وہ وہاں پر سب سے زیادہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مقاصد یا 3 مقامات ایسے ہیں جن میں عبادت کے مقصد سے ہٹ کے کوئی اور ٹریول نہیں کیا جا سکتا.
عبادت کی غرض سے صرف 3 جگہ ہی ہیں جو اسپیشل ورتھ ویلیو رکھتی ہیں، اور اسپیشل بلیسنگس کے لیے صرف ان 3 جگہوں پہ، اسپیشل ریوارڈ کے لیے ان 3 جگہوں پہ جایا جا سکتا ہے صرف حرم مکہ کے اندر، جس کا ثواب حدیث کے مطابق 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور یہ تمام حدیثیں اس میں متفق ہیں، 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہوگا۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی مدینہ کے اندر، اور اس کا جو ثواب ہے وہ ویسے تو اس کے بہت ساری احادیث ہیں، ہمارے ہاں جو میرے خیال میں جو عوام الناس کے اندر زیادہ مشہور ہے وہ شاید 50,000 والی ہے، لیکن جو سند کے اعتبار سے میرے خیال میں سب سے صحیح ہے وہ ہے 1,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ جتنا بھی ریوارڈ دینا چاہیں، لیکن صرف سند کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں وہ 1000 کا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ وہ تیسری جگہ ہے جہاں پر فرمایا جو میری مسجد کا ثواب ہے اس کا 1/4، a quarter of what is in my مسجد، یعنی کہ مسجد اقصیٰ میں پھر اگر 1000 کی سند کو مانا جائے تو پھر 250 نمازوں کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ کے اوپر اسپیشل عبادت کی غرض سے جانے کا کوئی اسپیشل ریوارڈ نہیں ہے، وہی ریوارڈ ہے جو کسی بھی مسجد میں ہوگا، یا محلے کی ساتھ والی مسجد میں جا کے پڑھیں، فیصل مسجد میں پڑھیں، بلو ماسک میں جا کے نماز پڑھیں، بادشاہی مسجد میں نماز پڑھیں، سب کا ریوارڈ ایون مکہ مدینہ میں ان مساجد کو چھوڑ کے کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لیں گے تو وہی ریوارڈ ہوگا جو اللہ تعالیٰ ہر جگہ دے رہے ہوتے ہیں، اپ ٹو 27 ٹائمز نماز کا ثواب ملے گا ہمیں۔ اور ایک اور روایت اگر ہم اس کو ایڈ اپ کر لیں تو ہر حسنات کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے بولا، لیکن یہ ایکول ہے۔ تو کہاں پر یہ جو ہمارے یہاں کتنے علاقوں کے اندر لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلانی جگہ پہ آپ آئیں اور یہاں پہ یہ فلانا عبادت کے لیے یہ ہو رہا ہے، کوئی اسپیشل ریوارڈ نہیں ہونے والا اس چیز کا۔ اب ہم ہسٹری کے پارٹ کی طرف آتے ہیں، ایک دفعہ میں میپ دوبارہ دکھا دوں آپ لوگوں کو، یہ ہم نے میپ دیکھا تھا لاسٹ، ٹھیک ہے، یہ والا جو پوزیشن تھی لاسٹ ہماری۔ اب ہم فلسطین اور اس علاقے کے اندر، لیوانٹ کے اندر یا شام کے اندر اولڈسٹ سویلائزیشن کیا تھی، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے جو اولڈسٹ سویلائزیشن تھی وہ ہے برونز ایج کے اندر کینائٹس کا ذکر آتا ہے، برونز ایج کے اندر کینائٹس۔ برونز ایج وہ ہوتی ہے جس کو ہم تقریباً سمجھتے ہیں 3000 BC یا اس کے آس پاس، آج کل کے حساب سے یعنی کیا کہہ سکتے ہیں 5000 ایئرز اگو، ٹھیک ہے، 5000 ایئرز اگو۔ اور آپ کو میں نے میپ کے اندر نا ایک گوگل میپ کا ہی اسکرین شاٹ ہے سمپل، اس کے اندر ایک خاص شہر کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کا نام ہے جیریکو، اور اس سے ریلیٹڈ اوپر میں نے نیشنل جیوگرافی کی جو ویژول ڈکشنری ہے اس کا ایک میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے۔ میں نے جان کے ویژول نیشنل جیوگرافی کا کیوں دیا ہے تاکہ یہ سیکولر ہسٹری بتائے گا نا، آپ کو سیکولر ہسٹری بتائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اولڈسٹ سٹی کہتے ہیں اسے دنیا کی، تو اولڈسٹ سٹی ان دا ورلڈ از جیریکو، یہ جیروسلم کے بالکل ساتھ ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میپ کے اندر، رائٹ۔ اور یہاں پر آلدو پرانے اور بھی ایکسکیویشنز کے اندر ہنٹنگ ٹولز اور چیزیں ملی ہیں، لیکن اولڈسٹ سٹی کی بات کیا ہو رہی ہے کہ انسانیت اس سے پہلے جو تھی نا وہ خانہ بدوشی کی طرح گزاری تھی زندگی، نومیڈس کی طرح زندگی گزارے تھے۔ جو پہلی فکس سیٹلمنٹ ہوئی تھی نا کہ جہاں پہ شہر آباد کیا اور وہ شہر کب آباد ہوا تھا جب ایگریکلچر اور جو پھل ہوتے ہیں ان کو ہم نے انسانوں نے ہارویسٹ کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی کہ اولڈسٹ ہے، یہ بہت پرانی قدیم ہے یہ۔ تو یہاں پر یہ کینائٹس کے ٹریسز ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک کنفرم نسل کے، ہاں یہ کینائٹس جو تھے نا انہوں نے اس کو آباد کیا تھا اسے۔ اچھا، اب آج کل کی بہت ریسنٹ جو ہیں جینیٹک ڈسکوریز ہوئی ہیں، کیونکہ ایک ہے نا کہ میں دعویٰ جو مرضی کرتا رہا ہوں کہ میں فلانے خاندان سے ہوں، میں ایک دعویٰ کر لوں، میں لیٹس سپوز میں کہوں میں سید ہوں یا میں فلانے خاندان کو میں یہ ہوں، تو ٹھیک ہے، ایک ہے کہ آپ جو مرضی اپنی ہسٹری بتائیں یا ہسٹری سے میچ کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایک ہمارے پاس سب کے آپشن آ گیا، جینیٹکس سے بھی ہم چیک کر سکتے ہیں کہ جینیٹکس میچ کرتے ہیں کہ نہیں میچ کرتے اس کلیم کا، رائٹ۔ تو ماڈرن ڈے جو فلسطینی ہیں اور جو لیبنان میں بھی رہنے والے، یعنی کہ اس علاقے کے جو رہنے والے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے جینیٹیکلی یہ ڈسینڈنٹس ہیں انہی کینائٹس کے، یہ انہی کینائٹس کے ڈسینڈنٹس ہیں۔ یہ جو لیبنان کے سب عربی بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب عربی بولتے ہیں، یہ عرب نہیں ہے، لیکن نسلاً یہ عرب نہیں ہے، یہ عربائزڈ عرب ہے۔ جب اسلام کی تعلیمات پھیلی، جس طرح ساؤتھ، آپ کے خیال میں یہ نارتھ افریقہ پورا کا پورا یہ عرب بولتا تھا، عربی بولتا تھا؟ یہ تو عربی نہیں بولتے۔ ابھی آپ دیکھیں نائجیریا سے اور یہاں سے کہاں سے پاکستان میں لوگ یہ اسلامک یونیورسٹی پڑھنے آتے تھے، ان کی نیٹو لینگویج جو ہے وہ
ان کی نیٹو لینگویج جو ہے وہ عربک ہے، لیکن اصل میں تو یہ عربی نہیں تھے یہ لوگ نا، تو یہ عربائزڈ ہو گئے تھے جب اسلام پھیل گیا تھا. تو اس طرح یہ سارا جو علاقہ ہے نا، یہ جو مصر کا بھی علاقہ ہو گیا، اور یہ اوپر لیبنان کا علاقہ، اور یہ جارڈن کا، اور یہ سارے کے سارے وہ نسلاً وہ عرب نہیں ہیں جو عربیہ سے نکلے تھے، بلکہ عربائزڈ ہو گئے تھے. یہ ان کی زبان انہوں نے اڈاپٹ کر لی، کلچرز اڈاپٹ کر لیے تقریباً وہ والے. ادروائز نسلاً یہ وہی کینائٹس اور ان کی نسل ہے. ٹھیک ہے، 5000 سال سے زیادہ پرانی تاریخ ہے. اس کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنز بھی ہیں. اتنا نہیں ہے کہ لینئر ہے صرف کہ بس یہ اور یہ لائن سیدھی کھنچ گئی، ایسا نہیں ہے. ایک دو نسلوں کا اور بھی میں ذکر کروں گا جو وہاں پہ آ کے آباد ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تھوڑا بہت مکسنگ ہوتی ہے ریسز کی، لیکن پرائمریلی یہ وہی ہیں، کینائٹس ہیں. اب یہ اس کی اور بھی تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں، لیکن اس کے اندر میرے خیال میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا تھا نا میں، وہ اتنا کافی ہے یہ والا، کہ یہ اولڈسٹ فرسٹ سیٹلمنٹ یہاں پر تھی ہے، اور یہ لوگ تھے جو یہاں پہ آ کے آباد ہوئے تھے. اور یہ فرسٹ ورلڈ کی فرسٹ سیٹلڈ سٹی جو تھی وہ جیریکو ہے. اور ویسے یہ ابھی تک سٹی آباد ہے. یہ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو پراپر جہاں سٹی ہوتی ہے اس طرح کے آپ کو نظر آئیں گے. یس، آپ کو اس کے اندر کھنڈرار والا ایریا بھی نظر آئے گا، لیکن پراپر سٹی بھی نظر آئے گی. تو اولڈسٹ سویلائزیشن یہاں پہ ہو گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں اور اسلامک لنک کریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ. یہ ہے آج کل کے عراق کا ایک اسکرین شاٹ. اس کے اندر میں نے خاص پارٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے، خاص پارٹ کو میں نے پن لوکیشن ڈال کے، اور اس کے بعد میں نے اس کا اسکرین شاٹ لیا ہے. اور آپ کو اس کے ساتھ یہ بیبلونیا کا نظر آ رہا ہے، کیونکہ دنیا میں اس وقت بیبلونیا نام کا تو کوئی ملک نہیں ہے. اس وقت دنیا میں بیبلونیا نام کا کوئی ملک نہیں ہے. لیکن یہ کون سا تھا؟ یہ انہی دو دریاؤں کے پاس کا جو ایریا تھا، جو فرات و دجلہ کے جو دریا ہیں، ٹیگرس اور یوفریٹس کے پاس کے، کیونکہ اولڈ سویلائزیشن ہمیشہ دریاؤں کے پاس ہوتی تھی. چاہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن لے لیں آپ لوگ، چاہے وہ چائنا کے اندر یلو ریور کو دیکھ لیں آپ، ایجپٹ کے اندر نائل کو دیکھ لیں، اور یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں. اور انڈیا کے اندر یہ جو پھر دوسرے دریا ہیں جو گنگا اور جس کو وہ والی لینک دیکھ لیں. اولڈسٹ سویلائزیشنز ہمیشہ جو ہیں وہ آپ کو واٹر سورس کے پاس نظر آتی ہیں جنرلی اسپیکنگ. تو اس علاقے کے اندر یہاں پہ آج سے ایسٹیمیٹڈ تقریباً 4000 سال پہلے جب یہ والی سلطنت تھی، اور یہاں پر جو میسوپوٹیمین امپائر جو تھا یہ بہت پرانے امپائرز میں سے ہے، جیسا ایجپشنز ہیں وہ بہت پرانوں میں سے ہیں. تو یہ شہر تھا اور کا شہر، میسوپوٹیمیا کے اندر اور نام کا شہر تھا. اور یہ تو خیر اس کی ایک کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی ایک کریشن ہے کہ پینٹنگ کر کے کہ شہر موسٹ پرابلی اس طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے، کس بادشاہ کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم نمرود بادشاہ کی بات کر رہے ہیں اس وقت. اس کی بادشاہت، یعنی کہ دنیا اب یہاں پہ اتنی آگے چلی گئی ہے کہ پہلے سٹی سیٹل ہوتی تھی، سٹی اسٹیٹ ہوتا تھا ایک طرح کا، پھر اس کے بعد قبائلی شکل ہوتی تھی. لیکن اب ایک امپائر، یہ دنیا کے 2 پہلے امپائرز یہ والے بنے تھے. 4000 سال پرانی بات ہے یہ تقریباً. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. تقریباً 4000 سال پرانی بات ہے یہ اس شہر کے اندر. اور ابراہیم علیہ السلام بچپن سے اپنی ایج کے اندر وہ ایک فطرت والے انسان تھے. حالانکہ وہ کسی ایسے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے کہ بڑے نیک متقی ماں باپ تھے اور ہم کہیں کہ بہت کوئی ایک بیک گراؤنڈ چلتا آ رہا ہے پروفٹ ہوڈ کا وہاں پہ، بلکہ ان کے اپنے والد آزر جو تھے ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ بت تراشا کرتے تھے. وہ بت تراشا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو ابھی ان کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی، لیکن اپنی لاجک سے انہوں نے اس بات کو ریڈیوس کیا کہ نہیں بھئی یہ جو ہے نا یہ خدا نہیں ہو سکتے. ڈزنٹ میک اینی سینس. وہ یقیناً اپنے بڑوں سے کانٹیسٹ کرتے ہوں گے، اپنے علاقے کے لوگوں کویسچن کرتے ہوں گے، کانٹیسٹ کرتے ہوں گے، لیکن لوگ بات نہیں مانتے ہوں گے. نہیں بھئی کیا بات کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ ہے سورہ انبیاء کے اندر. یہ آیت 58 سے 63 آپ کے سامنے ہے. تو اس واقعے کے اندر کیا آتا ہے کہ جب وہ لوگ ایک خاص ان کا ایگزیبیشن ہونا تھا اس کے لیے جا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طبیعت کی بیماری کا ایک بہانہ کیا، اور بہانے کے ذریعے اصل میں وہ کرنا کیا چاہ رہے تھے، وہ لوگوں کے آگے اس بات کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یار جس کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو نا، جسٹ ٹرائی ٹو ریئلائز کہ وہ کتنے ہی کمزور سہارے ہیں، وہ کیا چیز ہے جس کو تم سمجھ کے بیٹھے ہو. انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے کیا کیا کہ ان کی جو ٹیمپل تھی، جس کے خود کسٹوڈین اس کے اپنے فادر تھے ان کے، اس کے ہر چھوٹے بت کو توڑ دیا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور بڑے بت کے پاس جا کے وہ
کلاڑا رکھ دیا کہ جس سے توڑے گئے تھے سارے بت. جب وہ اپنے سارے وہ جو ان کا ایک جو بھی ایک کہہ سکتے ہیں آج کل کے دور میں ایکسپو سمجھ لیں, کوئی جو بھی ان کا ایک میلہ لگا ہوا تھا, وہ لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بت خانے میں کیا حال ہوا ہے, تو بہت اپسیٹ ہوتے ہیں, بہت یہ ہوتے ہیں, تو آپس میں باتیں ریکنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ کیا ہوا, کیا ہوگا, کیا کس نے یہ توڑا ہوگا, کس نے یہ کیا ہوگا. تو باتیں کنیکٹ کرتے ہوئے ذکر آتا ہے کہ بھئی ہم نے ایک نوجوان کو یہ باتیں کرتے سنا تھا, وہ ان کے خلاف باتیں بولتا رہتا تھا ہر بات. ابراہیم ہے وہ, اس کے پاس جاتے ہیں, اور یہی ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے. ابھی تک وہ پروفٹ نہیں ہے, یہی وہ چاہتے تھے, اور وہ چاہتے یہی تھے کہ لوگ اس غلطی کو ریلائز کریں. اور وہ خود جو تھے نا, وہ انتہائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بہت لاجیکل سوچ رکھنے والے تھے, کیونکہ ان کا کس طرح آتا ہے کہ وہ ان تک حق کیسے ظاہر ہوا. ان سے تو وہ بیزار تھے بتوں سے, لیکن پھر وہ کس طرح متوجہ, یہ جانتے تھے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے. یہ بات نہیں کہ میں خود بخود پیدا ہو گیا, مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے, یہ سب کچھ کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے ضرور. اب اس دور کے لوگوں کے ذہن میں یہ ستارے اور جو سٹارز اور گیلیکسیز ہیں, وہ کیا سوچ ہوتی ہوگی ان کو؟ تب تو زیادہ اچھے نظر آتے ہوں گے پولوشن کے بغیر, رائٹ؟ تو کیا سوچ ہوتی ہوگی ان کو؟ انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا, ایک ستارہ ان کو بہت اچھا لگا تھا, تو ایک سوچ یہ لے کے بیٹھ گئے کہ یہ ہو سکتا ہے میرا رب ہو. لیکن سٹارز تو موونگ آبجیکٹس ہوتے ہیں. وہ بعد میں جب وہ نہیں نظر آیا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا. چاند غالباً کسی 14ویں کی رات کو انہوں نے جب دیکھا ہوگا, اور جس طرح ہم بھی چاند کو اگر دیکھیں تو دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر بندہ دیکھتا رہے, اس کی ایک اتنی بیوٹی ہے اس کی, ایک اس طرح متوجہ ہوئے. تو انہوں نے کہا یہ ہے بھائی, یہ سب سے بڑا ہے یہ تو ان میں سے. کیا میں کمپیریزن کر رہا تھا ان سے. یقیناً سٹار کو تب دیکھا ہوگا جب مون لیس نائٹس ہوتی ہیں, اردو میں سے اماوس کی رات بولتے ہیں, جب چاند نظر ہوتا ہی نہیں ہے تو سب روشن ہوتے ہیں باقی سٹارز. جب 14ویں کا چاند نظر آیا ہوگا تو کہا ہوگا یہ ہے بھائی اصل میں, یہ کچھ ہوگا میرے خدا کا, یہ میرا خدا ہوگا یا کچھ ہوگا. اور بعد میں جا کے جب متوجہ ہوتے ہیں سورج کی طرف تو کہتے ہیں یار یہ ہوگا خدا, یہ سب سے بڑا ہے یہ تو, ہاؤ کین آئی فورگیٹ. اور ویسے بھی تاریخ کے اندر انسانوں کی بہت ساری سویلائزیشن نے گاڈ کے جو کئی روپ بنائے تھے, ان میں سے ایک سورج بھی ہوتا تھا, سورج کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں, میں تو مخلص ہو گیا ہوں اللہ کی طرف, نہ یہ ہے نہ یہ ہے نہ یہ ہے, میرا خدا تو کوئی اور ہے, لیکن ہے خدا وہ ایک, اور میں اسی کی طرف یکسو ہو کے اس کی عبادت کرتا ہوں میں. یہ ان کے تھی ڈسکوری تھی. پھر بعد میں جا کے ان کے اوپر آئے گی وہی. تو یہاں پہ اس اسٹیج کے اوپر یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ جب یہ اس کو گراتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو, یہ آپ لوگوں کا خدا ہے تو صحیح, جا کے پوچھو اس سے, اسی نے پکڑا ہوا لگتا ہے, اسی نے کچھ کیا ہوگا. اب یہ تمکسر اڑانا نہیں تھا, یہ مذاق اڑانا نہیں تھا, اس لیے نہیں تھا کہ کہہ کے لگے اور ہنسیں وہ لوگ. وہ ان کو صرف اور صرف ریئلائز کروانا چاہ رہے تھے. اور یہ ہمارے لیے کوئی بہانہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام ابھی نبی اور پروفٹ نہیں ہے. انہوں نے اس کو لاجک کے لیے استعمال کیا, اور بہت صحیح لاجک انہوں نے پک کی, اور لوگ واقعی سمجھ گئے اور کہتے ہیں تم جانتے تو ہو کہ یہ باتیں نہیں کر سکتے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو, جو کچھ بھی نہیں کر سکتا, اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے, تم لوگ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو. لیکن بہرحال اس کو ایک ایز این انسلٹ لیا جائے گا انہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے نا, یہ ایک ایکچوئل پکچر ہے, ٹھیک ہے. اور یہ عمارت جو تھی نا, یہ 2100 BC کے اندر, یعنی کہ آج سے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش یا ان کی پیدائش سے ہو سکتا ہے 50 60 100 سال پہلے ہو. یہاں پہ جا کے ٹائم لائن میچ ہوتی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے نا کوئی ہو سکتا ہے اسی ٹائم فریم کے اندر, یا کوئی 100 سوا 100 سال پہلے, یا کوئی 50 سال پہلے کہیں یہ بنا ہوگا یہ. اور یہ پھر ایکسکیویشنز کے اندر یہ ایکچوئل ہے, وہ پکچر ہی ایکچوئل ہے یہ, ٹھیک ہے. اس کی ریسٹوریشن ہوئی ہے ضرور, جو اتنی آپ کو فائن اینٹیں نظر آ رہی ہیں, اس کی ریسٹوریشن ضرور ہوئی ہے, لیکن ادروائز یہ سیم وہ ہے. پیش کیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اس نمرود کے آگے, اور وہ نمرود بھی کیا کرتا ہے اینڈ میں جا کے, جب وہ سوال کا جواب نہیں دے پاتے کہ ٹھیک ہے میرا رب تو وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا جو حساب ہے سورج کا, کہ وہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, آپ مغرب سے نکال کے دکھا دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي کفر, وہ جو کافر تھا وہ تو ایسا شوق ہو گیا کہ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو پھینکو جی اس کو آگ میں. اب یہاں سے آگے ہم کنیکٹ کرتے ہیں اسے, اور اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آگ میں پھینکنے کا جو حکم تھا ان کا, اس سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تھا,
اور کہہ دیا کہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ بالکل ٹھنڈی ہو جا، بالکل سلامتی بن جا۔ یہ نہیں کہ ایک چیز کو چیز ٹھنڈی، اگر بجھتی آگ بجھتی ہے تو وہ میٹر اٹ سیلف تو بہت ہیٹنگ سبسٹینس ہے نا، وہ تو جلا کے رکھ دے گا تب بھی۔ تو اس لیے صرف یہ نہیں کہ بجھ جا، بلکہ بجھ بھی جا اور ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یعنی کہ ایون گرنے کی بھی تکلیف نہیں ان کو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ان کو بچا لیا۔ لیکن یہ ایک ایسی قوم تھی جو کہ اپنے اس کے اندر ضد میں لگی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، سورہ انبیاء کے اندر ہے، ان کے اوپر ایمان لانے والے کون تھے؟ صرف ان کی بیوی تھی ایک، اور ان کے اپنے نیفیو کہہ سکتے ہیں ہم انہیں، لوط، جو کہ بعد میں جا کے پروفٹ بنیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دے دی ابراہیم کو، وَلُوطًا، اور لوط کو بھی، إِلَى الْأَرْضِ، اس سرزمین کے طرف، التی، جس کی کیا خوبی کیا ہے؟ بارکنا فیہا للعالمین، جو ہم نے بہت بابرکت بنائی ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ ارض شام کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ابھی عراق کی طرف ہے نا، ارض شام کی بات ہو رہی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مینشن کیا تھا، جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہاں رہتے نہیں تھے، لوط علیہ السلام بھی وہاں پہ نہیں تھے، پروفٹس کا بھی کوئی سلسلہ وہاں پہ نہیں ہے۔ وہ سرزمین، اس کا مطلب ہے سنس دا ٹائم آف کریشن جو ہے تب سے وہ بابرکت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اور لوط جائیں وہاں پر سرزمین کی طرف جس کو ہم نے جہان کے لیے، تمام جہانوں کے لیے بابرکت بنایا ہے۔ یہ ہو گئی سورہ انبیاء کی آیت 71۔ اور سیم بات مینشنڈ ہے بائبل کے اندر، بائبل کی جو بک آف جینیسس ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ چیپٹر 12 کے اندر لکھا ہوا ہے، لیو یور کنٹری اینڈ گو ٹو دا لینڈ آئی ول شو یو، میں جو تمہیں سرزمین دکھاؤں گا اس طرف جانا ہے آپ نے۔ آگے کچھ ورسز کے بعد، سو ابراہیم کے لیے بائبل میں ورڈ یوز ہے لیفٹ ایز دا لارڈ ہیڈ ٹولڈ ہم اینڈ لاٹ وینٹ ود ہم، یعنی کہ لوط علیہ السلام وہ بھی عراق کی سرزمین چھوڑ کے اور اس طرف گئے تھے۔ ایٹ دیٹ ٹائم دا کینائٹس ور ان دا لینڈ، یہ وہی قوم جو میں نے آپ کو پہلے سیکولر سورسز سے بتایا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ کون سی قوم آباد تھی؟ اصل میں کینائٹس تھے، جو کہ آج کل کے جتنے بھی لیبنان کے رہنے والے اور فلسطین کے اندر رہنے والے، اور ظاہر بات ہے جارڈن والا ایریا بھی آ جائے گا، یہ ان کے جینیٹک پروون اینسیسٹرز ہیں، یہ ٹھیک ہے، جینیٹک پروون اینسیسٹرز ہیں ان کے۔ ایٹ دیٹ ٹائم دا کینائٹس ور ان دا لینڈ، دا لارڈ اپیئر ٹو ابراہم اینڈ سیڈ ٹو یور آف اسپرنگ آئی ول گیو دس لینڈ، تمہاری نسل کو یہ میں زمین عطا کروں گا، تمہاری نسل کو میں یہ زمین عطا کروں گا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی اب نسل ہے کون سی؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑھاپے میں جا کے اسماعیل عطا کیا، جن کا بائبل میں نام اشمائیل آتا ہے۔ پھر ان کے بعد ہاجرہ کے بعد، یا بی بی ہاجرہ سے اسماعیل ہوئے تھے، پھر سارہ جو ان کی پہلی اوریجنل وائف تھیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایونچولی اسحاق عطا کیے تھے، جن کو بائبل کی ٹرم کے اندر آئزک بولتے ہیں، اور ان کے بیٹے تھے یعقوب، جن کو بائبل کے اندر جیکب بولتے ہیں، بائبل کے اندر جیکب بولتے ہیں، اور ان کی اولاد تھے 12 بیٹے، جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ تو یہ جو یوسف علیہ السلام اور یہ جو بھائی تھے نا، یا یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، بائبل کے اندر یہ مینشن کیا ہوا ہے، یہ بک آف جینیسس کا چیپٹر 35 آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا آفٹر جیکب ریٹرن، وہ ایک پورے پیچھے کا ذکر ہے، میسوپوٹیمیا وہ جو ایریا تھا، گاڈ اپیئر ٹو ہم اگین اینڈ بلیسڈ ہم، گاڈ سیڈ ٹو ہم، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو کہا، جیکب کو کہا، یور نیم از جیکب بٹ یو ول نو لانگر بی کالڈ جیکب، یور نیم ول بی اسرائیل، سو ہی نیمڈ ہم اسرائیل، یعنی کہ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا نام کیا رکھا؟ پھر اسرائیل رکھا۔ تو یہاں سے پھر یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، تو ان کی اولاد کہلائی پھر بنی اسرائیل، ان کی اولاد کہلائی پھر بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل۔ ہماری کتاب کے اندر بنی اسرائیل ہو گیا، اور وہ لوگ جو ہے نا، وہ زیادہ تر جو ٹرم یوز کرتے ہیں وہ اسرائیلائٹس کا کرتے ہیں۔ یہ وہی نام ہے اسرائیل جو آج کل اس ملک کا بھی نام اسرائیل ہے، سیم نام، سیم اسپیلنگ، سیم ایسوسیشن۔ وہ بنی اسرائیل کی جگہ اسرائیلائٹس کا ورڈ یوز کر لیں گے، لیکن مراد وہی ہے، چلڈرن آف اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل مراد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل اللہ تعالیٰ نے آباد کرائی مکہ میں، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے،
اور ایک نسل آباد رہی مسجد اقصیٰ کے علاقے میں، القدس میں یا جیروسلم کے اندر۔ جو بی بی سارہ ہیں وہ جو تھا میسوپوٹیمیا تھا، یعنی کہ اور کا علاقہ تھا جہاں پہ ابراہیم السلام اوریجنل تھے، وہ وہاں سے ان کی بیوی تھیں۔ بی بی ہاجرہ جو ہیں، جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کو کنیز کے طور پہ دی گئی تھی مصر کے اندر، ان کے بارے میں یہ آتا ہے۔ آگے ہسٹری کی دو باتیں ہیں، بائبل یا جو کرسچن سورسز ہیں نا، وہ تو ان کو مانتے ہی ان کو وہ سلیو گرل مانتے ہیں کہ وہ سلیو تھیں۔ ہماری اسلامک ہسٹری جو ہے اس کے اندر بھی کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہو رہی، بس وہ جو آپ کو پتہ ہے تفسیر یا جس طرح تاریخ کی کتابیں ان کے اندر دونوں اوپینینس پائے جاتے ہیں کہ نہیں وہ بیوی تھیں، نہیں وہ کنیز تھیں، دونوں چیزوں کا آ رہا ہے۔ میڈیکل سے اگر آپ میں سے کسی کا تعلق ہے نا تو وہ اس کا تعلق صرف میڈیسن سے تو نہیں ہے، اس کا تعلق اور بھی بہت ساری فیلڈز کے ساتھ ہے۔ تو ایک کانسیپٹ ہے جو کہ اب بہت پروان چڑھ رہا ہے، اس کو سیروگیسی بولتے ہیں، سیروگیسی بولتے ہیں اسے۔ تو سیروگیسی جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں نا، فتویٰ یا کوئی ایسی چیز پڑھنے کی کوشش کریں آپ کے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے نا، مطلب کہ سیروگیسی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایک میل فیمیل جو کپل ہے ان کا کوئی ایشو ہے تو آپ کسی اور کی چیز آپ ہیلپ لیتے ہیں اس کے اندر۔ مثال کے طور پہ خاص طور پہ جو بڑے بڑے فلم سٹارز اور مووی سٹارز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ہاں جو بیٹا یا بیٹی ہوا ہے تو نہ وہ اس کی بیوی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک دوسرے ٹیسٹ ٹیوب کی طرح بیبی ہوتا ہے نا اس طرح کرتے ہیں، لیکن پریگننٹ کرواتے ہیں کسی اور کو جو رینٹ بیبی ٹائپ سچویشن ہوتی ہے، رائٹ۔ اگر آپ کرسچن سورسز کو پڑھیں نا تو وہ ظاہر بات جس طرح ہمارے یہاں فتاوا کا مسئلہ ہے، ان کے یہاں بھی اس طرح کے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کے کانٹیکس کے اندر حلال ہے حرام ہے کیا ہے، وہ اس کا سورس پکڑتے ہیں یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم اور سارہ کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو سارہ نے آفر کیا ہاجرہ کو ایز سیروگیٹ وائف، اور وہاں سے پھر ان کے یہاں اولاد ہوئی۔ وہ بعد میں ایونچولی پھر اللہ تعالیٰ نے بی بی سارہ کو بھی اولاد عطا کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی رسول نہیں آیا ٹل دا ٹائم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آتا ہے، تقریباً 2500 سال، اور کوئی نبی رسول نہیں آئے گا دوبارہ۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک فیملی آف پروفٹس کا سلسلہ چلتا رہے گا ود گیپس، لیکن فیملی آف پروفٹ جس کو میں آگے جا کے ایمفسائز کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے ڈائریکٹ بیٹے اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے یعقوب علیہ السلام یا اسرائیل علیہ السلام وہ بھی ڈائریکٹ نبی ہیں، اور پھر فردر ایون یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ تو ایک پورا ایک سلسلہ فیملی تھی یہاں پہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب تو وہ دفنائے جاتے ہیں ہیبرون کے اندر، بی بی سارہ کی بھی یہاں پر ہے۔ ہیبرون کہاں پہ میپ کے اندر اگر آپ میپ دیکھیں گے نا تو یہ جیروسلم سے تھوڑا سا نیچے ہے۔ ہیبرون جو ہے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے اور بی بی سارہ کی بھی قبر ادھر ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ تمام فیتھ کے لیے ایک ان کی فادر آف پروفٹس کہا جاتا ہے۔ ایون آپ کو ولاڈیمیر پوٹن کی بھی ایک پکچر نظر آئے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے اوپر گئے تھے۔ اس کے اوپر اب تو حالات بہت ڈفرینٹ ہیں، اس کا جو ویسینٹی ہے نا وہ انہوں نے تینوں مذاہب کے لیے الگ الگ جگہ رکھی ہوئی ہے۔ درمیان میں آپ سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، ایک سائڈ جیوز کے لیے کیا ہوا ہے، ایک سائڈ مسلمس کے لیے، ایک سائڈ کرسچنس کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قبر یہاں پر ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک نسل تو یہاں پہ آباد ہے جس طرح میں نے آپ کو بات بتا دی، اور دوسری نسل جو تھی وہ آباد ہو گئی مکہ میں، دوسری نسل مکہ میں آباد ہو گئی۔ اب آگے چلتی ہے بات کہ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ایک خواب دیکھیں گے، اور وہ خواب کیا دیکھیں گے جو سورہ یوسف کے اندر پورا ذکر ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بالکل کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ بہت انیوژل خواب ہے، یہ بہت ہی انیوژل خواب ہے کہ سورج چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ابھی تو ایک بہت ہی کم ایج کی بچے ہوں گے، وہ ہمیں ظاہری بات ہے ایگزیکٹ ایج نہیں پتہ، لیکن ہم گیس کر سکتے ہیں مے بی وہ بالکل ارلی ٹینز میں ہوں گے، شاید 13-14 سال ایج ہوگی یا کوئی اور ایج بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت کم ایج کے تھے۔ ہز فادر از آلسو اے پروفٹ۔ تو اپنے والد کے آگے کرتے ہیں تو والد نے کوئی تعبیر تو نہیں بتائی تھی خواب کی، لیکن کیا بات بتا دی تھی، اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ بینگ اے پروفٹ وہ سمجھتے تھے کہ بات کیا ہے نا،
لیکن شاید ایک کم ایج کے بچے کو بھی سمجھانے والی بات ہے بھی نہیں. یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بھائیوں بڑے بھائیوں میں وہ جو 12 بھائی ان میں سے ظاہری بات ہے کہ ان کا ایک الگ نمبر ہے, ان کے علاوہ 11 اور ہیں, تو ان کے اندر ظاہری بات ہے جس طرح ایک سبلنگ رائیولری ہوتی ہے وہ والا ایک چیلنج ہوتا ہے, وہ ایشو ہوتا ہے. تو وہ والی بات بھی تھی. جو بچے تھے وہ یوسف علیہ السلام سے جیلس ہوتے تھے, جن میں سے بہت سارے ریزنز ہیں, بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں جن سے جیلس ہو. لیکن سبلنگ رائیولری کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اتنی نفرت کریں کہ آپ کہیں کہ جان سے مار دیتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ سچویشن ہوئی تھی کہ وہ بھائی اتنے تنگ آئے ہوئے تھے ان سے, کہتے ہیں کہ اس کو ہم مار دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو اپنے والد کے جو مرکز ہوں گے نا وہ ہم بن جائیں گے, تو قتل کر دیتے ہیں, اسے پلان بنا لیتے ہیں. ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو میرے خیال میں کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ کم ایول سوچ رکھتی تھی, انہوں نے کہہ دیا قتل نہیں کرتے, ہم ویسے اسے جان چھڑا لیتے ہیں, ہم اسے گما دیتے ہیں یا اس کو بکوا دیتے ہیں. تو لہٰذا وہ آ کے ایکسکیوز کرتے ہیں. وہ ہمیں قرآن کے اندر سورہ یوسف قرآن کی بہت یونیک سورہ ہے, کیونکہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ ایک سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں اور بالکل اینڈ میں جا کے وہ سٹوری مکمل کمپلیٹ کر دیتے ہیں. ورنہ قرآن کا یہ پیٹرن نہیں ہے, یہ پیٹرن بائبل کا ہے. اصل میں بائبل کے اندر ایسے ہوتا ہے کرونالوجیکل آرڈر کے حساب سے نا, بک آف جینیسس میں وہ بیفور کریشن اینجلس کا ذکر ہو گیا, پھر آدم ایو کا ذکر ہو گیا, ایڈم اینڈ ایو کا ہو گیا, پھر وہ اس طرح کر کے چلتا ہے. اور بالکل لاسٹ چیپٹر جو ہیں وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے وقت آتا ہے جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے, اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے دنیا کے جانے کے بعد کا بھی ذکر آ گیا. تو وہ جو یہ بائبل کی جو فارمیشن ہے نا وہ اس طرح ہے. قرآن کی یہ فارمیشن نہیں ہے کہ پہلی سورہ کے اندر سب سے پرانی بات ہوگی, پھر آخر میں جا کے سب سے لیٹسٹ بات ہوگی. لیکن سورہ یوسف اس معاملے میں بہت یونیک ہے کہ ایک سٹوری سٹارٹ ہوگی اور وہی سٹارٹ ہوگی اور وہی کمپلیٹ ہوتی ہے بالکل اپنے ساری ڈیٹیلز کے ساتھ. تو اس کے اندر یہ ذکر پھر آتا ہے کہ کس طرح سے بھائیوں نے ایک بہانہ مارا والد کے آگے کہ ایک ایگزیبیشن ہو رہا ہے, ایک میلہ لگ رہا ہے, ہمیں یوسف کو لے کے جانے دیں, وہ کھائے گا کھلے گا وہاں پہ جا کے. اور ادھر جا کے کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے چال یہ تھی کہ اسی کی یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اتار کے پھاڑ کے انہوں نے کیا کر دیا کہ اس کے اوپر خون لگا دیا, جھوٹا خون لگا کے, اور والد کے پاس روتے ہوئے آ گئے کہ دیکھیں ہم تو اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے تھے, ہم اپنے انجوائمنٹ میں لگے ہوئے تھے, پرواہی نہیں کی اور ایک بھیڑیا کھا گیا یوسف کو. تو والد جانتے بھی ہیں اور سوچے تو صحیح کہ ایز اے فادر کتنا وہ ایک پینفل مومنٹ ہوگی کہ میرے ہی بیٹے کو اس طرح کیا ہے, میرے ہی بیٹوں نے. تو کہتے ہیں میں تو صبر ہی کر سکتا ہوں اس کے اوپر میں صبر ہی کروں گا. اور وہ بہت پینفل ان کے لیے رہا. کیا تھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا تھا. اور تھوڑی سی 2 ورژنس سٹوریز کے ہیں, میں کوئکلی دونوں کو سنا کے کر لیتا ہوں. کہ ذکر یہاں پہ جو قرآن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کنویں سے نکالے گئے یوسف علیہ السلام کو, اور جس نے نکالا تھا انہوں نے کہہ دیا مطلب کہ بشرا حاضہ غلام, یہ تو بہت ہی پیارا خوبصورت لڑکا ہے یہ تو. اور انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو بہت ورتھ ہے اس کی, تو بہت ورتھ ہوگی اس کی, کیونکہ یہ غلاموں کا دور تھا. یہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا نظام تھا دنیا کے اندر, جو کہ اب تو ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن یہ ایگزسٹ کرتا رہا ہے. دنیا کی لاسٹ کنٹری جس نے سلیوری کو بین کیا تھا نا وہ 1981 کے اندر, یعنی کہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, صرف 44 ایئرز اگو. ٹھیک ہے, یہ دنیا میں پریویل کرتا رہا ہے. سعودی عرب میں 1962 تک رہا ہے. یہ کتنے لوگ ہوں گے, آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے, جو 62 سے پہلے بھی حج عمرے کے لیے گئے ہوں گے. غلامی ایگزسٹ کرتی تھی یہ, کہ بالکل انسان اسی طرح ہی بکیں گے جس طرح کے عید کے موقع کے اوپر ہم لوگ جانور گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ہاں جی کتنے کا جانور ہے یہ, کتنے کا دو گے ہے. بالکل وہ کیفیت, اس طرح منڈیوں میں بکے جاتے تھے. یہ وقت گزرا ہوا ہے, رائٹ. تو جو بائبل کی سٹوریز ہیں نا ان کے مطابق یہ ہے کہ بھائی ور دیئر, ہز بردرز ور دیئر ایٹ دا ٹائم کہ جب ان کو نکالا جا رہا تھا اور ان کو بیچا تھا باقاعدہ. ٹھیک ہے, قرآن میں اس کو ذکر نہیں کرتے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا. بہرحال وہ بکتے کیوں کہ ان کو تھا کہ یہ پرائزڈ بچہ ہوگا بہت زیادہ, یہ بہت پیارا بچہ, بہت خوبصورت بچہ ہے یہ بہت پرائزڈ ہوگا, تو جا کے ان کو بیچیں گے ہم لوگ بڑی مارکیٹ میں. تو ادھر کے مطابق بڑا شہر کون سا آئے گا, مصر کا آتا ہے. اس لیے آل دا وے ایجپٹ میں جا کے بیچا اور اپنی طرف سے دنیاوی قیمت لے لی ان کی پوری, بہت اچھی قیمت لے لی, کہ وہ جو عزیز مصر تھے اس کے گھر میں وہاں پہ خریدے گئے. پھر یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, پھر بڑے ہوتے ہیں, اور وہ جو ایک خاص ذکر آتا ہے کہ جو عزیز مصر کی بیگم تھی وہ یا اور عورتیں جو تھیں وہ ان کو برائی کی طرف مائل کر رہے تھے,
یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ جو بات ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، یہ صحیح مسلم کی اصل میں یہ حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے کے اوپر ذکر کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی تو یہ کمنٹس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کہ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ایز اف کہ دنیا کا آدھا جو خوبصورتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو دے دی تھی. آدھی خوبصورتی جو ہے دنیا کی ایز اف کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو دے دی تھی. لیکن وہ اس برائی پہ نہیں پڑتے، ان کو ہی الزام میں ڈال کے اور ان کو جیل میں پھینک دیا جاتا ہے. جیل کے حالات سے تو اللہ تعالیٰ آج کل بھی محفوظ رکھے، لیکن اس وقت کے جیل اور ہیومن رائٹس اور کون کیا مڑ کے کیا پرواہ کرتا ہے. تو جب ان کو وہاں پر پھینک دیا جاتا ہے ڈنجنز کے اندر، تو وہاں پہ ان کے دو ساتھی اور ہوتے ہیں. ایک کے بارے میں ایک کے خواب کی پیشن گوئی وہ دے دیتے ہیں کہ تمہیں تو سولی دے دیا جائے گا. دوسرے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تمہیں جو تم خواب دیکھتے ہو. اور یہ کہتے ہیں جب وہ آزاد ہو رہا تھا تو کہتے ہیں کہ باہر جا کے نا میرا ذکر ضرور کرنا، کیونکہ کون پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. یہ تو آپ دیکھیں کہ ابھی ہم 2025 کے اندر کتنی کامن بات ہے کہ اخباروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ اچھا جی وہ فلانا بندہ اس کو جیل سے رہا کر دیا گیا، عدالت نے فیصلہ کر دیا اور پتہ لگا بندے کو مرے ہوئے 5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. یا کتنے قیدی ہیں جو کہ کئی انہوں نے اپنی پوری زندگیاں گزار لی ہیں ادھر، اور کوئی پیچھے سے پوچھنے والا نہیں ہے. نہ وہ عدالت کے کیس کی فی دینے کے قابل ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی بیل کرانے کی یا کسی کو ضمانت کی، نہ کوئی ریلیٹیوز پیچھے سے کوئی پوچھنے والا ہے ان کا. تو اتنا برا حال ہم نے آج کل میں رکھا ہوا ہے. اور آپ میں سے کوئی بھی جو اپنے پروفیشن کو سوچتا ہے نا، تو یہ جو اندھیر نگری بنی ہوئی ہے، جب تک اچھے لوگ، تقوی والے لوگ ان پروفیشنز میں نہیں جائیں گے نا، حالات نہیں بدلنے والے. ورنہ یہی رشوت لینے والے، کھانے والے اور اسی کو انجوائے کرنے والا جو نظام ہے نا، یہی چلتا رہے گا. اگر آپ لوگوں نے کوئی جہاد کرنا ہے نا، تو یہ بھی ان فیلڈز میں سے ایک ہے کہ اس طرح کے اندھیر نگریوں کے اندر روشنی پیدا کی جائے. ان پروفیشنز کو اڈاپٹ کریں اور یہاں پہ جا کے لاء کے جو سچویشن ہے نا ان کو امپروو کیا جائے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ انفارچونیٹلی اسی قید خانے میں رہتے ہیں، لیکن اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیا گناہ کیا تھا. ایک کے بعد دوسری مصیبت، دوسرے کے بعد تیسری مصیبت. وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتے، بہت صبر کے ساتھ وہ وقت گزارتے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے جیل کی نسبت وہ پتہ نہیں کتنا ہاربل سچویشن ہوتی ہوگی ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے، کن چیزوں سے. تو بہرحال بالآخر پھر جب وہ وقت قریب آتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا ان کا نکلنا، تو بادشاہ کو ایک خواب آنا شروع ہوتا ہے. اچھا، جو فرعون ہے نا وہ کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے. فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے. فرعون ایک سلسلے کا نام ہے، اور یہ وہ ایک نسل بھی نہیں ہے. یہ لوگ ایک نسل بھی نہیں ہے، ایک کے بعد دوسرے آئے ہوئے ہیں. ملٹیپل گھرانوں نے چینج کی ہوئی ہے سچویشن، لیکن جب وہ آتے ہیں تو وہ نام اپنا فرعون ہی ٹائٹل لے کے چلتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ مغلوں کے اندر کوئی بھی مغل جو تھا، کوئی بھی بادشاہ جو تھا، اس کا نام مغل نہیں تھا. بابر تھا، ہمایوں تھا، شاہ جہاں، جہانگیر، عالمگیر، یہ نام ضرور تھے، لیکن کسی ایون جو گریٹسٹ تھا ان میں سے اکبر جو تھا، نام کسی کا بھی مغل نہیں تھا. لائک وائز جو فرعون ہے وہ بادشاہوں کے نام الگ ہیں انڈیویجول. مصر کے بادشاہ کا ٹائٹل فرعون ہوا کرتا تھا. تو اس وقت کا جو فرعون تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرہ اگر ہم پڑھیں نا تو وہاں پہ بھی مصر میں بادشاہ کا ذکر آتا ہے. تو یہاں پر جو بادشاہ تھا اس کو ایک خواب آتا ہے، بہت ڈسٹربنگ خواب. خواب کے اندر وہ کیا دیکھتا ہے کہ 7 بیل ہیں جو کہ بہت صحت مند ہیں، اور 7 بیل ہیں جو بہت ہی بیمار کمزور ہیں. لیکن جو بیمار کمزور سے ہیں نا، عجیب سی بیماری لگی ہوئی انہیں، وہ دوسروں کو کھا رہے ہیں. یہ کوئی عجیب ہی کچھ چیز خواب ہے. پھر اس طرح ہی جو گندم کے دانے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، اور 7 ہیں بالکل ہی روٹن ہیں، خراب ہیں. وہ اپنے درباریوں سے پوچھتا ہے کہ یہ مجھے خواب ڈسٹرب کیے جا رہا ہے، تو اس کی کیا تمہارے خیال میں ہے؟ وہ ان میں سے کوئی بھی کہتا ہے کہ پتہ نہیں، ہمارے تو سمجھ سے باہر ہے، آپ کو کیا خواب نظر آ رہا ہے. اللہ کا کرنا یہ تھا کہ ان کی اس دربار کے اندر، بادشاہ کے دربار کے اندر، وہ بندہ خادم کے طور کے اوپر تھا جو قیدی تھا، قید کا ساتھی تھا یوسف علیہ السلام کا، جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. اس کو ایک دم سے کلک ہوتی ہے بات، حالانکہ آزاد ہو کے بعد پھر اتنے سال پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں اس نے کہ کیا حالات ہو گئے. لیکن اب اسے ایک اپرچونٹی نظر آئی، اور وہ بھی آؤٹ آف سمپتھی نہیں. اس کو کہا میری واہ واہ ہو جائے گی. اس نے کہا میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو اس خواب کی تعبیر آپ کو بتا دے گا، بس مجھے قید خانے جانے دیں.
مجھے قید خانے جانے دیں. اور قید خانے میں جا کے یوسف علیہ السلام سے وہ بات کرتے ہیں, اور یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ خواب کی تعبیر بتائیں گے جو کہ بادشاہ کو اتنی کلک کرتی ہے کہ آپ کے اوپر 7 سال بہت خوشحالی کے آنے والے ہیں. بارشوں کا سلسلہ یا دریا کا نائل ریور جو تھا اس کا جو فلو تھا وہ ایسا ہوگا کہ زبردست ہوگا, لیکن اس کے بعد 7 سال بہت خوش سالی کے آئیں گے, بہت خوشحالی کے آئیں گے. اور اس کے اندر کیا کیفیت ہوگی کہ جب آپ کو 7 سال, مثال کے طور پہ آپ میں سے کتنے ہوں گے خاص طور پہ جو میری ایج کے ہیں وہ ان کا بچپن اور وہ جو سچویشن کو مینیج یاد کریں, تو یہ کیا ہم اس فیسلٹی میں رہا کرتے تھے جو ہوتا ہے کہ صبح بھی آفس میں بھی اے سی ہے تو رات گھر میں بھی اے سی ہے تو دن میں بھی اے سی چل رہا ہے, یہ فیسلٹیز ہوتی تھی ہمارے پاس تبھی اتنی, ٹھیک ہے. تو بچپن کے اندر وہ گرمیاں بھی اور وہ سارا وقت جو گزارا ہوا ہے جس طرح سے, لیکن اب کیونکہ عادی ہو گئے نا ہمیں فیسلٹی کے, تو گرمی تو ابھی بھی اتنی ہی ہوتی ہے 43 44 تک جائے گی, لیکن اب وہ برداشت بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو آسائش جو ہے نا اس کے بعد تنگی جو ہے وہ مشکل ہے, اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے پناہ بھی مانگی ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سہولتوں کے بعد جو ہے نا زوال نعمت جو ہے نا وہ نہ کیفیت آ جائے, اس سے اللہ تعالیٰ پناہ مانگتے ہیں ہم لوگ. تو 7 سال جو آپ کے آئیں گے نا اس کے بعد 7 سال جو خوشحالی کے آئیں گے اس میں تو بہت برا حال ہو جائے گا. اچھا یہاں پہ نا وہ اپنے آپ کو پرپوز بھی کرتے ہیں کہ میں امانت دار بھی ہوں اور میں قابلیت رکھتا ہوں اس کی کہ میں اس کام سے آپ کو نکال سکتا ہوں. بادشاہ تو بہت خوش تھا کہ اس بندے کو میرے سامنے پیش کیا جائے. وہ کہتے ہیں میرے اوپر ایک جھوٹا الزام لگا تھا, وہ الزام صاف کرنا بہت ضروری ہے, پہلے وہ الزام صاف کیا جائے. تو کیس کھلتا ہے, اتنے سال گزر گئے, پرانا کیس کھلا, فائلیں کھولی گئیں جسے ہم عام لفظوں میں بولتے ہیں. تو اس کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اس کیس کے اندر بات سامنے آتی ہے, وٹنسز بلائے جاتے ہیں, تو مانا جاتا ہے کہ یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں تھی, ساری جو برائی تھی اس طرف بلایا گیا تھا, اور انہوں نے اپنے جو تھا دامن تھا اس کو رکھا, صاف رکھا, پاک رکھا انہوں نے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کے اندر جو شخص اپنی جوانی کے اندر اپنے دامن کو پاک رکھتا ہے, جو شخص اپنی جوانی کے اندر دامن کو پاک رکھتا ہے, اس کے لیے بشارت ہے, صحیح بخاری کے اندر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اور یہ بالکل یہی سچویشن ہے جو یہاں پہ ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اسے کوئی اونچے گھرانے کی ایک مالدار خوبصورت عورت اسے بلائے برائی کی طرف, اور وہ اس سے ریفرین کرے صرف یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سے ڈر لگتا ہے مجھے. یہ سچویشن یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی ایگزیکٹ آئی تھی والی. تو اللہ کا خاص رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو جوانی کے اندر زیادہ اس چیز کا فتنہ ہوتا ہے نا, زیادہ فتنہ ہوتا ہے اس چیز کا. تو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک رحمت کی ہوئی ان لوگوں کے لیے, ان کے اوپر سے الزام خاص صاف کیا جاتا ہے کہ ہاں بالکل ان کے اندر. اب وہ اس ٹائٹل کو لیتے ہیں. 7 سال گزر گئے, یوسف علیہ السلام نے بہت ریسورسز کو ویسٹ نہیں جانے دیا. اب 7 سال جو تنگی کے آتے ہیں, اور یہ ایک بک ہے جس سے میں نے اس کا اسکرین شاٹ یہ لیا ہوا ہے, اسکین کاپی ہے اس کی. آپ دیکھیں اس سرزمین کا نام بھی کینان نہیں لکھا ہوا ہے ابھی تک, اس زمانے کے اندر کینان ہی لکھا ہوا ہے سرزمین کا نام, کہ وہ کہاں رہتے تھے اور مصر کہاں پہ ہے. تو جب دور دراز علاقوں کے اندر خوش سالی ہوتی ہے تو علاقوں سے نا دور علاقوں سے لوگ آتے ہیں راشن لینے کے لیے. ان میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے جب بھائی آتے ہیں یہاں سے تو یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں, وہ نہیں پہچانتے. ان کے نزدیک میں تو ایک نمبر 1 ایج ہی کیا تھی اس وقت ان کی, رائٹ. اور انہوں نے سوچا ہوگا مر گیا ہوگا کہیں, وداؤٹ کیئرنگ کہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا, انہوں نے کہا کہ مر گیا ہوگا. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, رائٹ, کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن چکے ہوں گے اس وقت تک, ساری ریسورسز جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں. اور یوسف علیہ السلام پھر ایک تدبیر کرتے ہیں, انتقام نہیں لیتے, ایک تدبیر کرتے ہیں کہ کس طرح سے میں اپنی پوری فیملی کو یہاں پر بلا لیتا ہوں. اور بہت خوبصورت واقعہ, آپ سب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ کل کی کلاس سے پہلے سورہ یوسف کی تلاوت کر کے دیکھ لینا ترجمے کے ساتھ, یا سن کے دیکھ لینا اسے. یہ واقعے کی کمپلیشن آپ کو پتہ لگے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نسل جو تھی اپنے نبی کی اس کو وہاں پہ آباد کیا تھا, لیکن یہ کوئی گراؤنڈ ریالٹیز ہوئی تھی جن کی وجہ سے وہ لوگ مائیگریٹ کر کے کہاں پہ آ گئے, اب مصر کی طرف آ گئے تھے, ایجپٹ میں آ گئے تھے یہ لوگ. اور ایجپٹ میں سوچے تو صحیح کتنا ان کو عزت ملی تھی وہاں پہ, کتنی عزت ملی تھی کہ اس سلطنت کو کولیپس سے بچایا تھا یوسف علیہ السلام نے. وہ 7 سال تنگی کے گزر گئے تھے, اور جب بھائی اور سب آ بھی گئے تھے نا تو وہ اس وقت انہوں نے
ان کے آگے جھکے تھے رسپیکٹ میں سارے. تو انہوں نے کہا تھا, والد سے کہا تھا یہ وہ خواب ہے جس کو میں نے دیکھا تھا, یہ اس کی تعبیر تھی ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ سورج, چاند یعنی کہ میرے پیرنٹس اور میرے جو 11 سبلنگز ہیں وہ اس طرح جھک گئے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. مصر کے اندر جو احرام مصر ہیں وہ مشہور ہیں, پیرامڈس اور وہ جو سچویشن ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. لیکن یہاں پر تقریباً اگلے 600 سال کے اندر نا سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ بنی اسرائیل کی اتنی تعظیم مصر کے اندر, لیکن 600 سال کے بعد جب اگلا ذکر اللہ تعالیٰ کریں گے اور وہ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا, جب وہ ذکر آئے گا تو ان بٹوین ایک چیز ہوتی ہے اور وہی ہوتی ہے کہ یہ جو بادشاہوں کا جو تھا نا ڈائنیسٹی تھی, اس کو ٹیک اوور کرتی ہے کوئی اور ڈائنیسٹی, جسے ہم کہتے ہیں نا کو ہوتا ہے. جس طرح ایک کو ہوتا ہے, بنی اسرائیل جو بہت ہزاروں کی تعداد میں ہے, انہوں نے ہیلپ کیا تھا اوریجنل بادشاہ کی نسل کو, لیکن کو کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ بادشاہ وہ نسل اس کو تو فارغ کر دیا گیا. اب نئے آ گئے, قبطی بادشاہ بن کے آ گئے اب, اور انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا ایک غلام بنا لیا. انہوں نے اب بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان کو خوب اذیتوں میں رکھا. ضروری نہیں ہے یہ کہ سارے احرام مصر جو ہے نا وہ اس دور کے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ سارے بنی اسرائیل سے بنوائے گئے تھے, پھر ہسٹوریکل جب ایویڈنس سامنے آئے تو یہ ہو گیا کہ نہیں وہ چینج ہے. لیکن اب کی سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان میں سے کچھ پہلے کے تھے اور کچھ بنی اسرائیل نے بھی کچھ انڈر کیا تھا. اور یہاں پہ بنی اسرائیل کی آہ و پکار جو ہے, ظلم جو ہے, جب وہ ایک بہت فرعون کا ظلم اور جو اس کا تکبر تھا وہ ایک لمٹ کراس کر جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی موسیٰ علیہ السلام کی شکل کے اندر. یہ ہسٹری جو ہے نا, اسلامک ہسٹری بھی اور یہ جو دوسری جو جغرافی اور سیکولر ہسٹری بھی, یہ سب کا ربط قائم کرنا بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ جو ٹی وی کے اوپر آ کے بیان دے رہے ہوں گے, جو بہت ویل ریڈ ہوں گے, لیکن انہوں نے قرآن اس طرح نہیں پڑھا ہوتا, ان کو قرآنک سٹوریز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا تعلق کیا آپس کے اندر. وہ کنٹمپرری باتیں بڑی اچھی کر رہے ہوں گے کہ UN کی فلانی ریزولوشن میں یہ ہوا تھا, فلانے میں یہ ہوا تھا, فلانے میں یہ ہوا تھا. جو لوگ دین کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں 100 گنا بہتر بتا سکتے ہوں گے ڈیٹیلز جو میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. قرآن کی آیات حفظ سے اور حدیث کو ریفرنس سے اور مختلف تفسیر میں کیا ہوگا, ان کو کنٹمپرری باتوں کا بالکل نہیں پتہ ہوگا کہ یہ UN چارٹر میں کیا چیز ہے, فلانی چیز کیا اور فلانی چیز کیا ہے. اور جغرافی تو دور کی بات کی, کبھی جغرافی کا بھی دیکھی ہو, تو سیکولر ہسٹری بھی دور کی بات کی وہ پڑھی ہو. تو میرے آپ ہم سب کے لیے اور اویئرنیس کو کرنے کے لیے نا, کہ جب تک یہ جو 4D کمپلیٹ نہیں ہوتے نا, چاروں ڈائمینشنز, تب تک بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی, بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی. اور میں ساتھ ساتھ آپ کو بائبل کا بھی حوالہ دے رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو قرآن کے ساتھ بھی اس کا ریفرنس جوڑ رہا ہوں میں. تو آف کورس یہ ہسٹری آف پیلسٹائن کے اوپر ہے, لیکن آپ ہسٹری آف پیلسٹائن کو آپ اس کو ڈسکنیکٹ تو نہیں کر سکتے نا قرآن کی سٹوریز کے ساتھ, کہ قرآن کے اندر کا ذکر کہاں کا آئے گا ابھی, کیونکہ ابھی میں اگلی دفعہ بھی اس کو مینشن کروں گا. لیکن جو نیکسٹ جو ہے, مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمود عباس نے آج سے میرے خیال میں 7 سال پہلے تقریباً اس نے UN کے خطاب کے اندر کہا تھا کہ ہم جو ہیں فلسطینی, ہم کینائٹس کی نسل ہیں. اب آپ نے کبھی یہ سنا ہو تو آپ کو پتا ہو کینائٹس کون ہوتے تھے, کس بلا کو کہتے تھے کینائٹس, ٹھیک ہے. وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے, صحیح ہے. جو بینجامن نیتن یاہو ہے, اس نے ایک نہیں کئی موقعوں کے اوپر, ایون ابھی آج کل بھی وہ ریلیجیس کارڈ تو بہت پلے کرتے ہیں نا, جو جیوز ہیں وہ ریلیجیس کارڈ بہت پلے کرتے ہیں. ذاتی طور پہ بے شک ایتھیسٹ ہوں, لیکن یہ دعویٰ ضرور کریں کہ گاڈ نے ہمیں جگہ دی تھی علی. تو اس نے بھی یہ جو امریکہ کے اندر اور جو مختلف ایریاز کے اندر جاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ وہ لینڈ ہے جو وچ دا گاڈ گیو ٹو ابراہم اور ان کے, یہ جو میں نے آپ کے بائبل کے آگے ورسز کوٹ کیے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی, جس کا بھی اگلے سیشنز کے اندر جواب آ جائے گا, تو تبھی آپ لوگوں کو پتہ لے گا نا کہ 4 ڈائمینشنل کیسے کور ہوتی ہے. یہ ہسٹری بہت ضروری ہے, اور یہاں سے انشاءاللہ اب ہم کل کے لیے کنٹینیو کرتے ہیں. آج والا سیشن یہاں پہ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.